اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی نور والحمد للہ الذی فرض مودته على العربیة والعجمیة اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویة والصولة الحیدریة والعصمة الفاطمیة والحلم الحسنیة والشجاعة الحسینیة والعبادة السجادیة والمعاصر الباقریة والآثار الجعفریة والعلوم الكاظمیة والحجج الرضویة والجود التقویة والنقابة النقویة والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ الحمدللہ سلسلہ حجت خدا، سلسلہ امامت کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ کرم ہے خداوند متعال کا، بندہ حقیر سے جہاں تک کوشش ہوئی امامت پر ان نظریات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جو اہل بیت اطہار کے نظریات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے دین لے اور انہیں ہر چیز میں فالو کرے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص جو علی کے دسترخواں پہ بیٹھے اور نمک شام کا کھائے، مثال کے طور پہ اسے ہم شیعہ نہیں کہہ سکتے،
شیعہ اسے کہیں گے جو علی کے دسترخوان پہ بیٹھے، علی کے ہی دسترخوان کا نمک کھائے اور علی کے ہی گھر کا پانی پیے۔ یہ لفظ بھی میں نے اس لیے استعمال کیا، اگر آپ امامت کی بحث میں جائیں گے، کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں گے بالخصوص امامت کے موضوع پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسی امامت کے موضوع پر مختلف نظریات رکھنے والے افراد تھے۔ مثال کے طور پہ بعض چیزیں امام صادق سے لے لیں اور بعض چیزیں کسی اور کے پاس سے جا کے لے لیں۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے 4 اماموں تک امامت کے سلسلے کو مانا، چوتھے امام کے بعد کسی اور کو امام مان لیا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے 6 امام تک امامت کے سلسلے کو مانا، پھر اس کے بعد کسی اور کو امام مان لیا۔ اسی طرح نظریات میں مفوضہ پیدا ہوئے، غالی پیدا ہوئے، مقصر پیدا ہوئے، ہر طرح کے نظریاتی دور گزر چکے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو دور آ رہے ہیں یہ کوئی جدید اور کوئی نئے دور ہیں، یہ پرانے دور ہیں۔ علامہ جوادی صاحب کا ایک ترجمہ مجھے کسی صاحب نے تحفتاً دیا تھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا۔ توفیق نہیں ہوئی اس کتاب کو پورا پڑھنے کی، لیکن میں نے ٹرین میں یا ایئرپورٹ پہ میں نے اس کتاب کو کھولا تو پہلا چیپٹر اس کا مجھے نظر آیا، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ہیڈنگ کچھ اس طرح سے تھی: 6 امام کے دور میں امام کے مقابلے میں فرقوں کا کھلنا اور امام کا ان فرقوں کو بند کرنا۔ تو مجھے ایک عدد یاد نہیں ہے، لیکن اچھے خاصے فرقے تھے جو امام کے دور میں کھلے، لیکن الحمدللہ امام نے اپنی دلیلوں کے ذریعے ان فرقوں کو وہیں نابود کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں امام کے مقابلے میں کھولی گئی تھیں، ان کا مقصد و ہدف یہ تھا کہ ان دکانوں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا دیا جائے تاکہ در اہل بیت سے لوگ جدا ہو جائیں۔ انہوں نے بعض چیزیں ایک طرف سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے رہے تاکہ سامنے والے کو لگے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے، بعض چیزوں میں اہل بیت سے بعض چیزوں کو لیتے رہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اہل بیت کے علاوہ کسی غیر سے متمسک ہوتے رہے۔ ہمیں شیعہ اثنا عشریہ کی ضرورت ہے۔ شیعہ اثنا عشریہ بعض اوقات اپنے آپ کو کسی نہ کسی لقب کی طرف آج فی الحال دور حاضر میں لوگ منسوب کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں شیعہ ہیں، ہم فلاں شیعہ ہیں، ہم فلاں شیعہ ہیں۔ شیعہ تو صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے شیعہ علی۔ شیعہ علی، اس کے علاوہ آپ فلاں شیعہ فلاں رنگ میں فلاں ڈھنگ میں، کوئی رنگ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے اوپر صرف و صرف علوی رنگ اچھا لگے گا، علوی رنگ رکھیں، یہ نہیں بعض چیزیں یہاں سے اٹھائیں بعض چیزیں وہاں سے اٹھائیں۔ دین لینا ہو تو مکمل دین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دروازے سے لو، مکمل لو۔ یہ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ کھانا علی کے دسترخوان پہ کھائیں گے لیکن نمک شام سے لائیں گے، کھانا یہاں کھائیں گے اور پانی کہیں اور جا کے پئیں گے، نہیں۔ امام کو فالو کر رہے ہو تو ساری چیزیں، تمہارا رنگ، تمہارا ڈھنگ، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہارا اخلاق، سب اہل بیت اطہار سے ہو۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فالوئنگ آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ روایت نمیدونم ایسی ہے، یہ روایت ایسی ہے۔ کچھ جملات بھی عرض کیے تھے، اہل بیت اطہار نے باقاعدہ یہ فرمایا ہمارے در کے علاوہ کسی غیر مثال ٹھیک ویسی ہوگی کہ جیسے رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی فالو کرتے ہیں اور فلاں صاحب کو بھی فالو کرتے ہیں، یا تو امام جعفر صادق کو فالو کرو یا پھر ان کے شاگرد کو فالو کرو۔ اچھا، یہ کمال حماقت ہے کہ استاد کو چھوڑا ہم ابو حنیفہ صاحب کے جملات ہیں لولا السن، تو ہم
ہلاک ہو گئے ہوتے. یعنی یہ اقرار ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو ہم اپنے زعم، اپنے گمان کے ذریعے اس چیز پہ دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو ہم دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. اور اتفاق ایسا ہے، تاریخ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو دلیلیں الٹی سیدھی کیسی نہ کیسی مل بھی جائیں گی. آپ جس چیز پہ دلیل ڈھونڈنا چاہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اہل بیت اطہار کے سامنے تسلیم محض کا ہونا چاہیے. ہماری طرف سے کچھ نہیں. مولا جو آیا سمعا و طاعت محض کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا بلیف کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولا کے جملات اپنی زبان پہ دہرائیں. اصول کافی کی روایت ہے، مولا نے فرمایا من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا نظریہ، میرا عقیدہ تمام چیزوں میں وہی ہے جو آل محمد کا ہے. میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد کا ہے. ما اعلنوا وما اسروا، جو کچھ انہوں نے چھپایا بھی ہمیں عقیدہ ہے، جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا اس پہ بھی ہمارا، جو ہم تک پہنچا اس پہ بھی عقیدہ ہے. وہ فیما لم بلغنی، اور جو کچھ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے. ہمارا فعل، ہمارا قول، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا اخلاق. اچھا یہاں پہ بھی بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتا ہے. عقیدہ لے لیا، عمل چھوڑ دیا. عقیدہ لے لیا، عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، عمل میں کیا؟ عمل میں بیچارے تھوڑے بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے، اگر تھوڑے بہت کمزور ہیں، آپ نادم ہیں، پشیمان تو الگ بات ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے عمل کو سمجھ رہے ہیں، ہلکا سمجھ رکھیں، آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمات کے مطابق آپ کے کام نہیں آنے والا ہے. اہل بیت نے اظہار براءت کی ہے. ہمارا عقیدہ یہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ عقیدہ بہت مضبوط ہے لیکن عمل کمزور ہے. تو میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں بے شک عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور ہے، عمل نہیں کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے. کیوں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ایک یقین کو کہتے ہیں. عقیدہ کب آتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب آپ کا عقیدہ ہوگا کہ روڈ پہ کیمرہ لگا ہے، تب آپ سارے رولز فالو کریں گے، اسپیڈ لمٹ پہ بھی غور کریں گے، سیٹ بیلٹ بھی لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ روڈ پہ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کیمرے پہ، لہٰذا آپ کا عمل ٹھیک ہو گیا. اب اگر تمہارا عقیدہ علی و آل علی پہ ہے تو تمہارا عمل بھی ٹھیک ہو. اگر علی و آل علی پہ تمہارا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کی عصمت و طہارت پہ تمہارا عقیدہ ہے، اگر اہل بیت اطہار کی حقانیت پہ تمہارا عقیدہ ہے تو عمل خود بخود سنورتا چلا جائے گا. یاد رکھیں، عمل خود بخود سنورتا چلا جائے گا. ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، فرقہ مرجعہ. یہ چھٹے امام کے دور میں فرقہ مرجعہ. ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کا ایک نظریہ تھا. ان کا نظریہ تھا قدم الایمان واخر العمل. یہ نظریہ تھا. دقیق باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کرنے کی آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر. فرقہ مرجعہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قدم الایمان واخر العمل. ایمان کو مقدم کرو، عمل کی چھٹی کرو.
مطلب ایمان تمہارا پختہ ہو، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، علی اس کے ولی ہیں، یہ تمہارا ایمان ہے، ایمان تمہارا ہو، لیکن عمل ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑو، وَأَخِّرُ الْعَمَلِ، عمل کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ یہ عقیدہ تھا مرجعہ فرقے کا، کیا تھا؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے نصیحت کی ہمیں اور آپ کو کہ خبردار اس فرقے سے بچ کے رہنا، یہ امام کی نصیحت ہے۔ یعنی وہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ قدم الایمان واخر العمل، کہ ایمان تمہارا مضبوط ہو اور عقیدہ تمہارا مضبوط ہو اور عمل ترک کر دو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، دیکھیں میں دو باتیں ہیں، ایک جان بوجھ کے نماز کو ہلکا سمجھنا ہے کہ میں نماز میں کچھ نہیں رکھا، ایک یہ کہ مثال کے طور پہ صبح الارم لگا کے سوئے تھے، الارم بجتا رہا، اٹھ نہیں پائے، صبح جب اٹھے تو شرمندگی کا احساس ہوا، اے میرے پروردگارہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے 2 رکعت نماز قضا ہو گئی، آپ نے قضا انجام دیا، تو اس انسان کو اس فہرست میں شمار نہیں کیا جائے گا جو اعمال کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اس نے ہلکا نہیں سمجھا، ہلکا اس نے سمجھا کہ جس نے یہ کہا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھو یا نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جو کچھ ہے وہ عقیدہ، وہ جو کچھ ہے وہ ایمان ہے۔ یہ نظریہ اہل بیت کے نظریات کے خلاف ہے، اہل بیت کے نظریات کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کیا تھا؟ ہم نے یہی تو کہا تھا نا کہ ہم اگر اہل بیت کو فالو کر رہے ہیں تو تمام چیزوں میں اہل بیت کو فالو کریں، تمام چیزوں میں اہل بیت کو فالو کریں۔ ہم نے حجت اہل بیت اطہار کو قرار دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہم پہ فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام اشیاء میں اہل بیت اطہار کے مطیع بنیں، اطاعت محض کریں۔ امامت کو سمجھنے کی جو میں باتیں کر رہا ہوں، امامت کو سمجھیں، امامت کو سمجھیں، امامت کو جب آپ سمجھیں گے تو یہ خرافات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرے بھی خرافات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ امامت کو سمجھیں۔ ہم نے ضرورت امام پہ گفتگو کی، اہمیت امامت پہ گفتگو کی، گفتگو یہاں تک پہنچی کہ تنہا قرآن، رسول اللہ کے بعد تنہا قرآن حجت نہیں ہے بغیر اہل بیت کے۔ اگر اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھو گے تب یہ قرآن تمہارے لیے بے ہمراہ اہل بیت حجت ہے۔ تنہا قرآن آپ کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، آپ کی وہ استطاعت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، میں ایک اور طریقہ بتاتا چلوں، اگر کوئی تفسیر آپ کی نظروں سے گزرے جہاں 10 15 20 صفحے آپ کھولتے چلے جائیں اور کہیں اہل بیت اطہار کا ایک کلام نظر نہ آئے کسی قرآن کی تفسیر میں، اس تفسیر کو بند کر کے طاق پہ رکھ دیجئے گا۔ اگر کوئی تفسیر مل کہ صفحات پلٹتے چلے جائیں جا رہے نہیں آ رہا ہے تو طاق پہ رکھ دیجئے، کیونکہ بے طریق احسن سمجھی ہی نہیں جا سکتی بغیر اہل بیت کے۔ قرآن بغیر اہل بیت کے نہیں سمجھا جا سکتا، ممکن نہیں ہے کہ قرآن بغیر اہل بیت اطہار سمجھا جا سکے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ اشارہ کیا تھا، رسول اللہ پہ محض الفاظ کا نزول نہیں ہے، یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ نہ سوچے کہ صرف اور صرف یہ الفاظ نازل ہوئے، نہیں آغا جان، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی نازل ہوئی جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں کہا گیا ہے قیم القرآن کا ہونا ضروری ہے، کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جس کا قرآن پہ احاطہ ہو، جس کی قیمومیت ہو، جو قرآن کا محافظ ہو، ہر دور میں اس کی ضرورت ہے۔ بغیر قیم القرآن یہ قرآن حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ اسحاق کندی کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسحاق کندی 11ویں امام کے دور میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن کو ان کے اہل کے بغیر پڑھو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے، اہل بیت کو ہٹا دو گے، قرآن پڑھو گے تو اس نتیجے پہ پہنچو گے جس نتیجے پہ اسحاق کندی پہنچا۔ اسحاق کندی نے قرآن کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اس قرآن میں تناقضات بہت ہیں،
مطلب ایک جگہ خدا یہ فرما رہا ہے، دوسری جگہ کچھ اور فرما رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب آدم کا یا شیطان کا قصہ دیکھ لیں، ہر جگہ خداوند متعال نے مختلف انداز میں بیان کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ اسی قصے کو مختلف انداز اور مختلف بیان کے ساتھ بیان کیا۔ اسحاق کندی جیسے لوگ جو تفسیر اہل بیت کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے جب اس قرآن مجید کو پڑھا، نتیجہ یہ نکالا کہ معاذ اللہ اس قرآن میں تناقضات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک جگہ اللہ نے کچھ کہہ دیا اور دوسری جگہ معاذ اللہ اپنی ہی بات کو بھول کے کوئی اور بات کہہ دی، تناقضات پائے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھوں گا، اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ اس کا شاگرد 11ویں امام کے پاس پہنچا، 11ویں امام کو خبر دی۔ 11ویں امام نے فرمایا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کہ مولا بسم اللہ فرمائے کہ جا کے ایک سوال کرو، جا کے اس سے پہلے تم اس سے قربت اختیار کرو، نزدیکی بنا لو، جب نزدیکی بن جائے تو ایک سوال اس سے کرنا کہ مولا بسم اللہ، کہ جا کے اس سے کہو کیا تم نے اللہ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ کا مقصد اور اللہ کی رائے بھی جانتے ہو؟ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیا تم نے ان کی وضاحت کے لیے اللہ کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر اللہ ایک جگہ یہ فرما رہا ہے، دوسری جگہ یہ فرما رہا ہے، کیا تم جس نے کہا ہے اس کے مزاج کو سمجھتے ہو؟ بھائی کلام تب سمجھ میں آتا ہے جب سامنے والے کے مزاج سے واقفیت ہو، کہ کیا جس کے کلام میں تم تناقضات پیدا کر رہے ہو یا تمہاری نظر میں اس کے کلام میں تناقضات ہیں، کیا تم اس کے مزاج سے بھی واقف ہو؟ کیا اس کے انداز بیان سے بھی واقف ہو؟ کیا تم اس کے انداز القاء سے بھی واقف ہو؟ کہ یہ سوال کرنا۔ اب یہ شاگرد اسحاق کندی کے پاس گیا، جس طرح امام نے بتایا تھا، تھوڑے دن اس سے رابطہ پیدا کیا۔ رابطہ پیدا کرنے کے بعد اسحاق کندی سے چپکے سے ایک سوال کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اسحاق کندی نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ بتاؤ۔ یہی سوال جو مولا نے کہا تھا وہی سوال ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اسحاق کندی کچھ لکھ رہا تھا، قلم روک دیا، اس کی طرف دیکھنے لگا کہ سب سے پہلا سوال، میں اپنے شاگردوں کی اوقات حیثیت جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے شاگردوں کی اوقات کیا ہے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے شاگردوں میں کسی کی اتنی اوقات نہیں جو اس طرح کا سوال کر سکے۔ پہلے یہ بتاؤ یہ سوال کیا کس نے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، پھر نام بتایا کہ 11ویں امام نے یہ سوال کیا۔ اتنا سننا تھا، تمام کاغذوں کو جمع کیا، مولا کی خدمت میں دوڑتا ہوا گیا، کاغذوں میں آگ لگائی، مولا کے سامنے تسلیم ہو گیا کہ ایک جملہ کافی۔ ارے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ متکلم کا مزاج کیسا ہے، اس کے کلام کی شرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب متکلم کے کلام کی شرح وہی کرے گا جو متکلم کے مزاج سے واقف ہو، جو متکلم کے انداز بیان سے واقف ہو۔ اب میں کہوں گا جناب والا، اسحاق کندی جیسا آدمی کہ جس نے سالوں قرآن پہ محنت کی ہو اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ بغیر مفسر قرآن کافی نہیں، اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ بغیر ہادی قرآن کافی نہیں، تو تم نے کیسے دعویٰ کر دیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ قرآن بغیر اہل بیت، قرآن بغیر اہل بیت آپ کے لیے محض الفاظ ہیں، الفاظ، ثواب کی غرض سے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، لیکن اہل بیت کے بغیر کسی خاص نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے۔ اور ایک بات کہوں، مثال کے طور پہ
اگر آپ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ہٹا دیا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہر خشکی و تری ہم نے اس قرآن میں رکھ دی ہے، اس دعوے کو ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ ثابت کرو، ثابت کرو۔ اگر آپ نے اہل بیت کو ہٹا دیا، اگر آپ نے اہل بیت کو ہٹا دیا اور خدا کا دعویٰ کیا ہر خشکی و تری اس میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، میں جا کے انہی صاحب کی خدمت میں کہوں گا جن صاحب نے حسبنا کتاب اللہ کے دعوے کیے، میں کہوں گا ذرا بتاؤ، مثال کے طور پہ کووڈ کے ٹائم پہ میں ان سے پوچھتا، جہاں لوگ بڑے پریشان تھے تو میں ان سے پوچھتا ذرا بتاؤ کووڈ یہ کرونا کی دوا کیا ہے، دوا کیا ہے بتاؤ، کینسر کا کوئی محکم علاج بتاؤ، کوئی اچھا علاج بتاؤ، یہ بتاؤ بارش کتنی دیر میں ہونے والی بتاؤ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر خشکی و تری اس قرآن میں سمیٹ دی، بتاؤ بسم اللہ۔ اللہ نے تو قرآن میں سمیٹ دی، بتاؤ بسم اللہ۔ ہم آپ کی اور ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نہیں ثابت کر سکتے، ہماری آپ کی اوقات یہ ہے کہ 2 رکعت نماز فجر بغیر اہل بیت اطہار، بغیر سنت نبوی آپ ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہر خشکی و تری اس میں موجود ہے۔ اس دعوے کو وہی ثابت کر سکتا ہے کہ جس کے پاس تفسیر کل ہو، جس کے پاس پورے قرآن کی تفسیر و تعویل موجود ہو، وہ اس دعوے کو ثابت کرے گا۔ اس سے جا کے پوچھے، وہ بتائے گا۔ نہ صرف یہ کہ آپ اس سے پوچھیں، بلکہ وہ اعلان کر کر کے تمہیں بلا رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات۔ قرآن تنہا حجت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے بغیر قرآن حجت نہیں ہے۔ پھر سے میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو قرآن بغیر اہل بیت سنایا جائے، اگر آپ کو قرآن کی تفسیر بغیر اہل بیت کی بیان کی جائے، آپ ٹھہر جائیں، آپ رک جائیں۔ اہل بیت کا نظریہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام حقیقی مفسر قرآن ہیں، حقیقی محافظ قرآن ہیں، قیمومیت رکھتے ہیں قرآن کی۔ اور یہی وجہ ہے جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، قرآن کے پیچھے بھاگے، حالانکہ وہ بھی ان کے لیے ایک فریب تھا، وہ قرآن کے پیچھے بھی نہیں بھاگے، وہ ان کے لیے ایک فریب تھا۔ جنگ صفین کے بڑے خوبصورت جملات، جب یہ سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں لڑو مارو، تھوڑی دور پہنچو مار دو، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ارے مولا دیکھ نہیں رہے قرآن ہے، قرآن کی بے احترامی کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب۔ آپ امام حکم دے رہا ہے، بس میں آگے اپنے موضوع پہ بحث اطاعت، ساری ماشاءاللہ سے ضرورت امام، اہمیت امام سے ہوتے ہوئے اطاعت پہ پہنچ چکا ہوں۔ امام حکم دے رہے ہیں مارو، تمہیں سوال کا کیسے حق آ گیا کہ مولا قرآن خطرے میں ہے؟ شریعت کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا امام؟ تم زیادہ جانتے ہو یا امام؟ امام زیادہ جانتے ہیں۔ تم کیسے چوہ چرا کر رہے ہو؟ تم کیسے انگلی اٹھا رہے ہو؟ تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہہ دیا سمعا و طاعہ، چوہ چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا آپ لڑ رہے ہیں، قرآن کی بے احترامی کر رہے ہیں۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ تم جس چیز کی طرف جا رہے ہو وہ محض ایک کاغذ ہے، کاغذ۔ قرآن ناطق ادھر کھڑا ہے، ہم قرآن ناطق ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں۔ تم علی کو میدان معرکہ میں قتل ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہو، 2 دفتیوں کے درمیان قرآن کی حفاظت کے لیے؟ یہ تمہاری معرفت ہے؟ یہ تمہاری معرفت ہے؟ اہل بیت اطہار کے سامنے سمعاً و طاعہ۔ جناب والا، میں نے ایک صاحب سے ایک موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے شیعہ ہیں 12 شیعہ ہیں، اصولی ہیں، مقلد ہیں، ساری صفات ماشاءاللہ سے ہیں۔ میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کسی موضوع پہ گفتگو ہوتے ہوتے، میں نے کہا اگر امام تشریف لائیں اور آپ سے کہیں کہ نماز مغرب 4 رکعت ہے،
آپ کیا کریں گے؟ سوچ میں پڑے، کہنے لگے امام ایسا کہیں گے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بالفرض، امام کہیں نماز مغرب 4 رکعت ہے، کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، بس سوچتے رہے۔ میں نے کہا تمہاری امامت کمزور ہے، تم سوچ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو، تم سوچ کیسے رہے ہو؟ امام اگر آپ سے کہے مثال کے طور پہ اپنے والد محترم کی گردن اپنے تن سے اتار دو، گردن کاٹ دو، آپ سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے؟ وہ قصہ سنا ہے، مولا کسی بیٹے کو باپ سے ملانے کے لیے لے گئے قبرستان میں، قبرستان سے نکالا کہ خزانہ کہاں رکھا ہے، اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو مولا نے فرمایا یہ تمہارا باپ وہاں پڑا ہوا ہے۔ مولا وہ کیوں؟ کہ میرا دشمن تھا۔ بیٹے نے جیسے ہی سنا کہ باپ علی کا دشمن تھا، منہ پھیر لیا کہ مولا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دیا، ان قریب اللہ ان کی محبت مؤمنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ عمل صالح انجام دیں گے، آپ ایمان لے کے آئیں گے تو آپ کی محبت مؤمنین کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ شریف ہیں، آپ کا عمل اچھا ہے، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آٹومیٹک آپ کی محبت مؤمنین اور لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تصور کریں، یہ عام آدمی کی محبت ہے، وہ جو کل ایمان ہو اس کی محبت مومنین کے دلوں میں کس طرح ہوگی، تصور کریں۔ اچھا، اس محبت میں اور اس محبت میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جناب حمزہ کا قاتل رسول اللہ کے پاس آیا، توبہ کی، ایمان لے کے آیا، اچھا مسلمان بن گیا، خوب رویا، پشیمان ہوا، نادم ہوا، رسول اللہ نے معاف بھی کر دیا جناب حمزہ کا قاتل کہ معاف کر دیا، جاؤ۔ لیکن ایک جملہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غور فرمائے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دے، اللہ اس کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بھائی ایمان لے کے آیا، اچھے کام بھی کرنے لگا، قاعدہ و طریقہ تو یہ تھا کہ جب اللہ عام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو پھر رسول اللہ کے دل میں بھی محبت ڈال دینی چاہیے تھی۔ غور کریں آیت پہ، امامت سمجھا رہا ہوں کیا کہنے بہت خوب کہ تم ایمان لے کے آؤ، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، جاؤ، اچھے کام کر رہا ہو، معاف کر دیا، لیکن خبردار شکل مت دکھا دینا۔ معاف کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ جو فطری چیزیں ہیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے حمزہ کو مارا ہے بے دردی کے ساتھ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ اچھے کام کرو، سب کچھ کرو، لیکن شکل مت دکھانا، تمہیں دیکھوں گا تو حمزہ کا قاتل یاد آ جائے گا۔ یہ ہے عام لوگوں کے نیک اعمال اور عام لوگوں کا ایمان۔ بات جب علی کی آتی ہے تو رسول گرامی فرماتے ہیں علی سے محبت کرو، علی کے دشمن سے نفرت کرو، اگر علی تمہارے باپ کے قاتل ہی کیوں نہ ہو تب بھی علی سے محبت کرو، تمہارے باپ کے قاتل ہی کیوں نہ ہو تب بھی علی سے محبت کرو۔ اس محبت میں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل بیت کا حکم، اگر اہل بیت نے کوئی کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ وہ بعض اوقات ہوتا نا، وہ ایک محاورہ نا، بال میں پھانس نکالنا، ہر جگہ آپ بال میں پھانس نکالیں، لیکن اہل بیت کے معاملات میں سمعا و طاعہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں، اطاعت محض، اور جس نے اطاعت محض کی وہی کامیاب ہوا۔ جتنا زیادہ آپ سکوت کا مظاہرہ کریں گے، جتنا زیادہ آپ تسلیم ہوں گے اہل بیت اطہار کے سامنے، اتنا ہی آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ امام حسین کے ساتھ
جو شہدائے کربلا کی مشہور و معروف فہرست 72 شہید، 71 لوگ تھے، کیا ان سب کی معرفت ایک جیسی تھی؟ ان سب کی معرفت ایک جیسی تھی؟ اما سلمان و ابوذر کی معرفت ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو ان 71-72 کی معرفت ایک جیسی کیسے ہوگی؟ سلمان و ابوذر کی معرفت میں فرق، روایت ہے، معتبر روایت ہے، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، اگر ابوذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے علی کے لیے، آل علی کے لیے، تو یا تو ابوذر قتل کا فتویٰ دے دے یا پھر سلمان کو کافر کہنے لگیں۔ تم ایک جملہ پڑھتے ہیں، لعنت ہو اس پر جو آپ کے اسرار آشکار کرے، وہ کتمان سرکم اس طریقے سے ہے، زیارت جامع کبیرہ میں بھی جملہ ہے، عاشورہ میں بھی جملہ ہے، کئی جگہوں پہ یہ سر کا لفظ موجود ہے کہ آل محمد کے اسرار کو چھپانا ضروری ہے۔ آل محمد کے بہت سارے اسرار ہیں، بہت سارے رموز ہیں۔ آل محمد نے خود اہل بیت اطہار نے فرمایا امرنا ان نتکلم الناس بقدر عقولہم، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق صحبت کریں۔ اب آپ کہیں گے مثال کے طور پہ زیارت کربلا کے حوالے سے آپ مجھ سے سوال کریں کہ قبلہ روایتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، ایک روایت میں مولا فرما رہے ہیں کربلا کی زیارت تم پہ واجب ہے، ایک جگہ مولا فرما رہے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ، ایک آدمی سے مولا فرما رہے ہیں اگر میں کوفے میں ہوتا تو ہفتے میں ایک بار کربلا جاتا، ایک سے مولا فرما رہے ہیں مہینے میں ایک بار کربلا جاتا، ایک سے مولا فرما رہے ہیں روز میں کربلا جاتا۔ ایسا کیوں؟ جواب ایک ہی ہے، پوچھنے والے مختلف ہیں۔ امام دیکھ رہے ہیں کس کی معرفت کتنی بلند و بالا ہے، کس کی معرفت کتنی بلند و بالا ہے، معرفت کے حساب سے اہل بیت اطہار جواب دے رہے ہیں، اور اس کی مثالیں ہزاروں ہیں میرے ذہن میں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں دوسری بھی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک ہی بات پہ رکنا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ہر شے کو سامنے والے کی عقل کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے، حدیث شفاعت، ممکن ہے ایام عزا فاطمیہ میں آپ کو سنائی جاتی ہو، حدیث شفاعت، جنت کے دروازے پہ شہزادی کھڑی ہوں گی، کہیں گے اے میرے پروردگارہ ہم چاہتے ہیں کہ جانے آج ہماری قدر کیا ہے، تو اللہ کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی ارجعی وانظری من کان فی قلبہ حب لک ولأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ، جاؤ پلٹو دیکھو اس مجمع میں اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر محبت ہو، آپ کی اولاد کے لیے ذرہ برابر محبت ہو تو اس کے ہاتھ کو پکڑیے اور جنت میں لے کے چلی جائیے۔ یہ حدیث شفاعت لمبی حدیث ہے، اسی کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری 5ویں امام کے پاس آیا اور جملہ فرمایا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ کے بارے میں کوئی حدیث بتائیے تاکہ جب میں آپ کے شیعوں کو سناؤں فرحوا بذالک، اس حدیث کو سن کے آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں۔ ایک تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض اوقات فضائل شیعیان علی کو خوش کرنے کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، علی کے شیعہ تاکہ مسکرائیں اپنے مولا کی فضیلتوں کو سن کے۔ ایک تو یہ، خیر جو میری بحث تھی وہ حدیث کے آخری جملات، آخر میں جب پوری حدیث بیان کی آخر میں فرمایا اے جابر یہ اسے سنانا جو اس کا اہل ہو، جو نا اہل ہو اس کے سامنے بیان نہ کرنا۔ میں ایک فار ایگزامپل یہ بات میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ اصول کافی میں جائیں گے تو اسرار آل محمد کے ایک لمبا چیپٹر آپ کو ملے گا، اسی طرح اور بھی غیبت توسی، غیبت نعمانی میں جائیں گے تو لمبا لمبا چیپٹر آپ کو اسرار آل محمد پہ ملے گا، باقاعدہ علماء نے اسرار و سر آل محمد پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ جابر جعفی کو امام نے بلایا، جابر جعفی کہ کتنی روایتیں یاد ہیں کہ مولا 90,000،
ہمارے سر کتنے یاد ہیں؟ مولا 30,000. کہ جابر خبردار، یہ جو 30,000 ہمارے راز ہیں یہ کسی کو بتانا نہیں، اگر تم نے بتا دیا تو فعلیک لعنتی الی یوم الدین، تو تم پر میری لعنت رہے گی قیامت تک کے لیے. جابر جعفی کیا کرتے تھے؟ مشہور روایت ہے، جابر جعفی بعض اوقات کنویں میں جاتے تھے اور کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے قال امام فلاں، قال امام فلاں، قال امام فلاں. یہ آگ ہے دل میں، کس کے سامنے بیان کریں؟ کنویں میں منہ ڈال کے جناب جابر جعفی بیان کیا کرتے تھے اسرار آل محمد. اہل بیت اطہار کے سامنے اطاعت محض، میں نے جو لفظ ابھی استعمال کیا تھا، جو چاہتا ہے کہ وہ مکمل ایمان کرے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ یہ کہے فَلْيَقُلْ الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ محمد، تمام چیزوں میں میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد کا ہے. فیما اسروا وما اعلنوا، جو انہوں نے چھپایا اس پہ بھی عقیدہ ہے، جو انہوں نے واضح کیا اس پہ بھی عقیدہ ہے، جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا اس پہ بھی عقیدہ ہے، اور جو چیزیں ہم تک نہیں پہنچی ان پہ بھی عقیدہ ہے. آل محمد کی تمام اشیاء پہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام چیزوں پہ عقیدہ ہے، اطاعت محض. اور یاد رکھیں جتنی بھی خرافات اہل بیت اطہار کے دور میں دیکھیں، اہل بیت اطہار کے دور کے بعد جتنی بھی خرافات ہیں ان کی صرف و صرف ایک وجہ، یا تو کہیں نہ کہیں عقیدہ عصمت میں غلطی کر رہے ہو یا پھر عقیدہ اطاعت میں غلطی کر رہے ہو. اگر کوئی اختلاف شیعوں کے درمیان آپسی یا کسی مسئلے میں شیعہ گمراہ ہو رہا ہے تو وہ سمجھ جائے یا تو وہ عقیدہ عصمت میں غلطی کر رہا ہے یا پھر عقیدہ اطاعت میں غلطی کر رہا ہے. میں نے کہا تھا نا، جس کو جتنا بڑا مرتبہ ملا اس کی وجہ کیا تھی؟ معرفت. جس کی جتنی معرفت اس کا اتنا بلند و بالا درجہ. اور بلند معرفت کے لیے بتا دوں میں طریقہ، جس نے زیادہ سوال کیے، جس نے زیادہ آبجیکشن لیے، جس نے زیادہ مشورہ دیا اس کی معرفت کم، جو جتنا اہل بیت کے سامنے خاموش رہا اس کی معرفت زیادہ. محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ محمد. دو اماموں کو ہٹائیے کربلا سے، تیسرے امام، چوتھے امام، ایک امام پنجم کو. جتنی بھی شخصیات بچتی ہیں ان میں سب سے بلند و بالا مقام کس کا پاتے ہیں؟ احسنتم. باب الحوائج سیدی و مولائی، باب الحوائج اور ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ روح لہ الفدا. صلی اللہ علیہ محمد. ان اماموں کو ہٹانے کے بعد ان دو شخصیتوں کی معرفت اور درجہ سب سے بلند و بالا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں اطاعت سمجھا رہا ہوں. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دور کسی امام سے خالی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں امام زمانہ کے لیے. بہت ساری دلیلیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مولا عباس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اس میں میرے خیال سے کسی شیعہ کو کوئی شک ہی نہیں جو میں بیان کروں کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے. مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ اس پہ بحث کیوں بلند و بالا ہے؟ اب جتنے بھی صحابہ کرام تھے، امام حسین کے اصحاب، اگرچہ امام حسین کے اصحاب کے جیسا کسی کے صحابی نہیں ہے، کسی کے صحابی نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، میں وجہ بتا رہا ہوں کیوں مولا عباس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. امام حسین مدینے سے نکلے، ایک صاحب آئے، مولا آپ ایسا کیجئے مدینے میں رکیے، ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. دوسرے صاحب ہے، مولا آپ ایسا کیجئے جب جا ہی رہے ہیں تو بچوں کو چھوڑ جائیے، آپ اکیلے جائیے یا مردوں کو لے کے جائیے، عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ایک صاحب آدھے راستے میں آ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، مولا ارادہ بدل دیجئے، کہیں اور چلے جائیے. ایک صاحب مکے میں آ رہے ہیں، مولا آپ ایسا کیجئے، ایسا نہیں ویسا کر لیجئے. ایک صاحب وہاں آ رہے ہیں، مولا آپ ایسا کر لیجئے. ہر کوئی آ کے امام کو مشورے دے رہا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، مدینے سے لے کر
کربلا روز عاشورہ تک کہیں عباس نے حسین سے سوال تک کیا ہو، سوال تک کیا ہو؟ اگر حسین نے کہہ دیا عباس تمہیں بغیر تلوار جانا ہے تو بغیر تلوار جانا ہے، کوئی جری، کوئی بہادر وہ سوال کرے گا میں اتنا بڑا جری، اتنا بڑا بہادر، لشکر کا سپہ سالار، میں بغیر تلوار جاؤں؟ سوال نہیں سوال۔ امام حسین نے فرما دیا تو عباس بغیر تلوار، چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اطاعت محض دیکھنی ہو تو کربلا میں ابو الفضل عباس کی دیکھو۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کم علم زیادہ علم کے ساتھ چل نہیں سکتا، کم علم رکھنے والا زیادہ علم رکھنے والے کے ساتھ چل نہیں سکتا، مگر یہ کہ اس کے پاس شعور اتنا زیادہ ہو کہ زیادہ علم والے کو برداشت اور تحمل کر سکے۔ قصہ سناؤں؟ کسی کتاب کا قصہ وصہ نہیں، قرآن کا قصہ بتا رہا ہوں۔ جناب خضر، جناب موسیٰ، مشہور و معروف قصہ۔ جناب موسیٰ جناب خضر چلے، کشتی میں بیٹھے، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ خود یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جناب خضر فرما رہے چپ رہو، چلنے دو۔ پھر آگے پہنچے، ایک دیوار گری ہوئی تھی، دیوار بنا دی۔ ارے اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانے تک کو نہیں پوچھا، تم ان کی دیوار بنا رہے ہو؟ جناب خضر فرمایا دیکھو اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو خاموش رہنا پڑے گا، سوال نہیں کرنا ہے۔ آگے بڑھے، فوجد غلاما، ایک غلام کو، ایک بچے کو دیکھا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ غصہ آ گئے، اب تو حد ہو گئی، تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ 3 سوال ہو گئے۔ جناب خضر نے کیا فرمایا؟ الم اقل لک انک لم تستطیع معی طلبا، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ ھذا فراق بینی و بینک، جاؤ یہاں سے ہمارے اور تم میں جدائی شروع، تم مجھے تحمل نہیں کر پاؤ گے، تم مجھے تحمل نہیں کر پاؤ گے۔ قصہ یہ قرآنی ہے، قصہ یہ قرآنی ہے۔ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، موسیٰ نے اعتراض کیا، دیوار بنائی، موسیٰ نے اعتراض کیا، بچے کو مارا، موسیٰ نے اعتراض کیا۔ بعد میں جناب خضر نے ساری علتیں سمجھا دیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا، دیوار اس لیے بنائی تھی، بچے کو اس لیے مارا تھا۔ لیکن اس پورے ماجرے سے نتیجہ یہ نکلا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ اب میں سلام کروں گا۔ جملہ یاد ہے نا؟ کم علم، جسے علم نہ ہو وہ عالم کے ساتھ چل نہیں پاتا۔ سلام ہو معرفت زینب پر کہ جو علی کے ساتھ رہی، حسن کے ساتھ رہی، حسین کے ساتھ رہی، سجاد کے ساتھ رہی۔ سلام ہو زینب کی معرفت پر، سلام ہو زینب علیہ مقام کی معرفت پہ۔ یہ ہے معرفت امامت، یہ ہے معرفت ولایت۔ سلام ہو ابو الفضل عباس پر، امام حسن کے دور کو دیکھا، علی ابن ابی طالب کے دور کو دیکھا، امام سجاد کے دور کو دیکھا، لیکن کہیں چوں و چرا آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور ایک تعجب والی بات بتاؤں، شاید جوان پہلی بار سنے، بس میں یہیں پہ ختم کروں گا، شاید جوانوں کے لیے نئی بات ہو۔ چادر تطہیر، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے۔ چادر تطہیر میں پنجتن کی شخصیتیں جمع ہوئیں۔ زینب کبریٰ تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں؟ اچھا 5 سال 6 سال کی بچی جب کسی کو چادر میں، گھر والوں کو چادر میں جاتا ہوا دیکھے گی، کیا وہ ضد نہیں کرے گی؟ ضد نہیں کرے گی۔ معرفت زینبی بتا رہا ہوں، ضد نہیں کرے گی، ضد نہیں کرے گی۔ بڑے بڑوں نے ضد کی، جناب ام سلمہ آگے بڑھی، رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، انت علی الخیر، تم جہاں ہو وہیں بہتر ہو۔ جناب ام سلمہ نے ضد کی، تاریخ نے نقل کیا۔ اگر زینب علیہ مقام نے ضد کی ہوتی تو تاریخ نقل کرتی۔
اب خود سے سوال کیجئے، ام سلمہ نے سوال کیا لیکن ایک 5 یا 6 سال کی بچی نے سوال نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ام سلمہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مقام ہے کون سا، لیکن زینب جانتی ہے کہ لوح محفوظ پہ پنجتن صرف 5 ہے۔ برائے عظمت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا آواز بلند صلوات۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ اجازت مانگے، زینب علیہ مقام نے اجازت نہیں مانگی۔ میں جانتی ہوں لوح محفوظ پہ پنجتن 5 ہیں، میں ضد کیوں کروں؟ یہ مطلب ہے وہی جو سید سجاد نے فرمایا، عمتی زینب انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، خدا کی قسم آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے پاس درس نہیں لیا، جسے کسی نے سکھایا نہیں، وہ فہمۃ غیر مفہمہ، آپ ایک ایسی سمجھدار ہیں کہ جسے کسی نے سمجھ سکھائی نہیں۔ امام معصوم کے جملات ہیں شہزادی زینب کے حوالے سے۔ یہ ہے اطاعت کا نتیجہ، امام کی اطاعت ایسے ہوتی ہے امام کی اطاعت۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ہمیں خود اپنے امام کے نظریات کا علم نہ ہو تو پھر حال کیا ہوگا؟ 8ویں امام نے مأمون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا، ولی عہد بن گئے۔ ایک صاحب آئے امام رضا کی خدمت میں، آپ نے ولی عہدی قبول کر لی؟ کیسے قبول کیا آپ نے ولی عہدی؟ امام کی مظلومیت۔ امام نے فرمایا پہلے وہ خنجر جو تو اپنی آستین میں چھپا کے لایا ہے اس خنجر کو باہر نکال۔ خنجر کو باہر نکالا۔ امام نے فرمایا یوسف کو جانتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن میں جاؤ، یوسف نے خود عہدہ مانگا تھا، میں نے عہدہ مانگا نہیں، اس نے خود دیا، وہ بھی زبردستی۔ نبی عہدہ مانگ سکتا ہے کافر بادشاہ سے، جبکہ میں نے تو مانگا بھی نہیں۔ یہ ساکت ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ امام نے فرمایا آئے کس لیے تھے؟ جواب دیکھو کہ میں یہ چاقو لے کے آیا تھا، زہر سے بجھا کے لایا تھا، اور میں نے سوچا یہ تھا کہ اگر ٹھیک جواب دیا تو ٹھیک، اور اگر غلط جواب دیا خاکم بدہن۔ کیسے بیان کروں؟ اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا کہیں گے؟ شیعہ کا تو شین اس میں پایا نہیں جاتا ہے، یاد رکھیں بھائی، شیعہ کا شین اس میں پایا نہیں جاتا ہے۔ ہم شریعت سے امامت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ امامت سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت سے امامت نہیں، امامت سے شریعت سیکھو، امام سے شریعت سیکھو۔ امام تمہیں بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ امام اگر فرما رہے ہیں تم وضو ایسے کرو تو کرو، امام اگر فرما رہے ہیں غسل ایسے کرو تو کرو۔ امام ایک صاحب کے پاس گئے کہ جاؤ وضو ایسے کرو، اب ہم مولا ایسے وضو، مولا نے کہہ دیا ختم فنش، ایسے وضو کر لیا۔ مولا مکے میں تھے حج کے دوران، بس میں ختم کروں گا یہیں پہ۔ ایک صاحب آگے اطاعت محض پہ آخری جملات۔ ایک صاحب آئے، مولا حج کے دوران تھے، کوفے کے آنے والے ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک کوفی شیعہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، مولا نے جواب دیا۔ مولا نے فرمایا عنقریب تمہارے گھر پہ جب تم پہنچو گے تو ایک بچہ دنیا میں آ چکا ہوگا۔ خوش ہو گیا۔ مولا نے فرمایا کچھ نام وام سوچا ہے؟ شیعہ کیا رکھے گا؟ علی۔ مولا نے کہا نہیں، اس بچے کا نام رکھو عامر، میں نے واو بڑھا دیا ہے، اس بچے کا نام رکھو عامر، سمجھ رہے نا عامر۔
گھر پہ گیا، بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کو گود میں لیا، سب گھر پہ علی علی بلا رہے تھے کہ نہیں خبردار، اس بچے کا نام علی ولی نہیں ہے، اس کا نام ہے عمرو۔ آپ اسے اپنے انداز میں ذوق سماعت کے ذریعے سمجھ لیجئے کیا ہوگا کہ اس کا نام علی نہیں، اس بچے کا نام عمرو ہے، عمرو، سمجھ رہے نا، عمرو ہے۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں تم مکے سے کیا تحفہ لے کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایسے نام وام نہیں ہوتے۔ زوجہ کے کان میں کہا مولا نے فرمایا ہے، مولا نے فرمایا ہے سمعا و طاعہ، مولا نے فرمایا ختم، مولا نے کہہ دیا ختم۔ پورا گھر جمع تھا، سارے عمرو 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 چلا رہے تھے۔ دو آدمی اسی کے پاس آئے کہ معاف کیجئے گا حضور، ہمیں کسی نے غلط خبر دے دی۔ کہ مطلب کہ ہم حکومت کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں بتایا تھا کہ تم علی کے شیعہ ہو، لیکن جب تمہارے گھر پہ پہنچا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم علی کے شیعہ ہو، لیکن جب تمہارے گھر پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ علی کا شیعہ تو یہ نام رکھے گا نہیں، کہ آج کے بعد تمہاری عزت آبرو، تمہاری ناموس، تمہارا مال و دولت کا ذمہ میں لیتا ہوں، جو بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ کہہ کے چلا گیا، جیسے یہ کہہ کے چلا مدینے کا رخ کیا۔ مولا قربان جاؤں آپ پر، قربان جاؤں، قربان جاؤں مولا۔ مولا نے فرمایا ایسے وضو کرو، وضو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے جاسوس کھڑے، ہم تو سمجھ رہے تھے تم کچھ اور ہو، لیکن تم تو ہم میں سے ہو۔ یہ حکمت اہل بیت ہے، یہ حکمت اہل بیت ہے، یہ بصیرت اہل بیت ہے۔ مولا جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے متمسک ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے آپ کے دامن کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مولا ہمارے اندر جن شخصیات کا ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے ان شخصیات جیسی تو معرفت ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن مولا اتنی معرفت دے دے کہ جب میرا مولا امام زمان تشریف لائے تو ہمارا شمار امام زمانہ کے ناصرین میں ہو، ہمارا شمار امام زمانہ کی مدد کرنے والوں میں ہو، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری رفتار، ہماری گفتار ایسی ہو کہ امام ہم سے راضی و خوشنود رہے۔ اہل بیت اطہار پہ ویسے ہی بڑی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے اعمال، ہمارے کردار یا ہماری رفتار و گفتار کی وجہ سے اہل بیت کو اذیت ہو، اذیت ہو۔ علماء فرماتے کہ شب جمعہ یا روز جمعہ ہم سب کے نام اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں، اگر گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو امام ہم پہ روتے ہیں۔ کیا کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو رلائے؟ شیعہ نہیں چاہے گا۔ کوئی شیعہ ہے جو چاہے کہ امام زمانہ اس پہ روئے؟ سید ابن طاؤس کہتے یہ مصائب ہے آپ کے لیے۔ سید ابن طاؤس کہتے میں سامرہ میں رات میں سرداب میں گیا، میں نے دیکھا سرداب میں کوئی شخص ہے جو بیٹھ کے گریہ فرما رہا ہے۔ میں اس رونے کی آواز کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا، جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا
کوئی خداوند متعال کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اور میرے شیعوں نے اتکالاً علی محبتنا بہت گناہ کیے، ہماری محبت پہ تکیہ کر کے گناہ کیے، اے میرے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر ان کے گناہ زیادہ ہو تو میرے نام اعمال سے ثواب لے کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ امام زمانہ کی محبت ہے ہم سے، یہ امام زمانہ کا عشق ہے ہم سے۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، تم بہت طاقتور ہو؟ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم تم سے غافل ہوتے تو تمہارا دشمن تمہیں چیر ڈالتا، ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر لے کے شیعوں کو آزاد کر دیا، اب تم پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ امام حسین سے پہلے جو نبی کربلا یہ معلّہ پہنچا، کسی کے ٹھوکر لگی زمین پہ گرا، کسی کا گھوڑا زمین پہ گرا، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کا بیٹا بچھڑ گیا، یہ سارے حوادث امام حسین سے پہلے تھے، لیکن جب حسین نے اس سرزمین پہ قدم رکھا، وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس سرزمین پہ کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ امام حسین نے جب قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا، زمین کو خریدنے کے بعد وہ زمین قبیلہ بنی اسد کے حوالے کی کہ یاد رکھنا تمہاری یہ ویران زمینیں کچھ دنوں کے بعد آباد ہو جائیں گی، جب ان زمینوں پہ ہمارا خون گرے گا یہ زمینیں آباد ہو جائیں گی، یاد رکھنا ہمارے مرنے کے بعد تم لوگ آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر مولا نے عورتوں کی طرف خطاب کیا، اگر تمہارے یہ مرد حکومت کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم کسی بہانے سے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ارے کمال غربت ہے ابا عبداللہ الحسین کی۔ پھر بچوں کی طرف خطاب کیا، اے بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ارے منی ننی مٹھیوں میں خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ زمین بنی اسد کے حوالے کی، بنی اسد سے جملہ فرمایا، یاد رکھنا آج کے بعد جو بھی اس سرزمین پہ آئے وہ پریشان نہ ہو، جو بھی یہاں آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا، ارے جو بھی یہاں آئے اسے بھوکا نہ رہنے دینا، ارے جو بھی یہاں آئے اسے پیاسا نہ رہنے دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا ابا عبداللہ الحسین آپ کو ہماری اتنی فکر ہے، لیکن ہائے میرے مولا کی مظلومیات، ارے اسی زمین پہ جس کا کنبہ تباہ و برباد ہوا ہو، 3 دن کا بھوکا و پیاسا جسے شہید کیا ہو، ارے جس کے ننھے بچے کو پانی نہ ملا ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کی معرفتوں کو بلند و بالا فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو توفیق معرفت امامت عطا فرما، پروردگارہ علماء عاملین تشیع کی حفاظت فرما، پروردگارہ مراجعین کرام کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پروردگارہ پرچم کفر و نفاق و شرک کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ جہاں کہیں شیعیان حیدر صفدر، شیعیان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ جو مسکین ہیں ان کے مسکینیت کو دور فرما،
پروردگارہ جو فقیر ہیں ان کے فقر کو دور فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم يا حسين.